بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا ونسبه إليه شرف ويمنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بچے کس کے ہیں؟ جاؤ نکل جاؤ باہر، یا آپ کو کونے میں بٹھا دو. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ حج کا مہینہ چل رہا ہے. حج کے جو 4 مہینے ہیں، محترم مہینے، مکرم مہینے، اور یہ حج ایک ایسی اہم ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ حج کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں حج کی بڑی اہمیت کو بیان کیا ہے. بڑا مبارک سفر ہوتا ہے، مشقت والا سفر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کی ساری عبادتیں اللہ نے قرآن میں کھولی ہے. نماز کے بارے میں اللہ نے کہا: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایمان والوں پر فرض کر دی گئی. اتنا جملہ کہا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے. لیکن پروردگار عالم نے جب حج کو بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا انداز بیان الگ ہے. جب بیان انداز بیان الگ ہوتا ہے تو اہمیت بڑھ جاتی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے 4 احکام کو بیان کیا، اس میں اللہ نے اپنا نام ذکر نہیں کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام. لیکن پہلے حج کو بیان کرتے ہی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں، حج میں جانا ہے تو صرف اللہ کو راضی کرنے جانا ہے. اور اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تمہیں اللہ بلا رہا ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے میں اگر مشقتیں آئے تو مشقتوں کو جھیلنا ہے. یہ ہمارا مجمع بزنس مین کا مجمع ہے. جب ان پر کوئی کاروبار پھنستا ہے، کلیکٹر آفس میں جانا پڑتا ہے تو کبھی 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے، ملاقات نہیں ہوتی. بے سر میٹنگ میں ہے، کل ملنا. پھر کہتے میٹنگ میں ہے، کل ملنا. لیکن اپنے پرابلم کو سولو کرنے کے لیے آدمی میٹنگ کو، سر کی میٹنگ کے لیے آدمی اپنے دین کو خراب کرتا ہے، لیکن مشقتیں جھیلتا ہے کہ کام ہوئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو مشقتیں ضروری ہیں. اس کے بغیر تو اللہ کی ملاقات ہی نہیں ہو سکتی. یہ جو اللہ کی طرف سے ایک سسٹم، جو نظام ہے، وَلِلَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے. اللہ نے کلام پاک میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ کہا، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نہیں کہا. حالانکہ صرف حج تو ایمان والوں پر ہے، اور ایمان والوں میں مالداروں پر ہے. مالداروں میں تندرست پر ہے. مالدار ہے، بیمار ہے تو حج ساقی بعد میں وصیت کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہا ہے کہ ایمان قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ میری ملاقات میں. یہ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
کہ جو آدمی حج کی فرضیت کا ہی انکار کر دے تو ایمان سے نکل جاتا ہے، لیکن حج کے کرنے میں سستی کرے، پیسے ہونے کے باوجود، مال و دولت کے ہونے کے باوجود حج میں سستی کرتا ہے، تو اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور حج کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام نے انڈیا سے مکہ کے لگاتار اپنے حج کیے ہیں، تمام نبیوں نے حج کیے ہیں، ہر نبی کو بیت اللہ میں جانے کا موقع ملا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں ہر سال حج کیا۔ ملت ابراہیم پر جو حج تھا، زمانے جاہلیت میں لوگ حج کرتے تھے، عرب کا ہر قبیلہ مکہ آتا تھا، بلکہ قریش میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس نے حج نہ کیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں ملت ابراہیم پر حج کرتے تھے، لیکن چونکہ ملت ابراہیم پر حج کے بعد بہت سے خرافات اس میں آ چکے تھے، بیت اللہ کا ننگا لوگ طواف کرتے تھے، لوگ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد بھی آپ ملت ابراہیم پر حج کرتے رہے، لیکن جب حج فرضیت سن ہجری 8 میں ہوا، سن ہجری 8 میں حج فرض ہوا، اور چونکہ حج کی تاریخوں میں حج عرب لوگ نہیں کرتے تھے، عرب کی عادت تھی کہ ہمیشہ 10 دن بڑھا دیتے تھے حج میں، جو سی بھی تاریخ آتی ان تاریخوں میں حج کرتے تھے۔ تو سن ہجری 8 میں جب اللہ نے مکہ فتح کیا، مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، تو یہ لوگ حج کرتے تھے 29ویں تاریخ کو، 29 ذی الحجہ، حج کے دن نہیں ہوتے تھے، تو آپ نے حج نہیں فرمایا۔ دوسرا سال ہوا جب مسلمان مدینہ منورہ ریاست قائم ہو گئی، مسلمان مکمل فتح میں آ گئے، تبھی آپ نے خود حج نہیں فرمایا، کیونکہ حج کی تاریخ 19 ذی الحجہ آتی تھی، وہ حج کی تاریخ نہیں ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو 300 کے قافلے کے ساتھ آپ نے حج کا امیر بنا کر آپ نے روانہ فرمایا، آپ نے حج نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو آپ فرماتے بھائی اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، اب حج کی تاریخ میں حج ہوگا، لیکن اسلام جو پھیلتا ہے وہ تدریجاً پھیلتا ہے، تربیت و تدریج۔ اگر یہ دو طریقے نہیں ہوتے تو انسان کبھی اپنی منزل میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بتاتے بھائی اس سال حج نہیں ہوگا، تاریخوں میں حج نہیں آتا، تو عرب لوگ پھر جاتے، مرتد ہو جاتے۔ آٹومیٹک سن ہجری 10 میں 9 تاریخ ذی الحجہ آ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان کر دیا کہ میں حج میں جا رہا ہوں۔ 11 میں تو آپ دنیا سے وصال ہو گئے۔ تو شریعت حج کے فرض ہونے کے بعد میرے نبی نے صرف ایک ہی حج کیا ہے، ایک ہی حج، شریعت کے آنے کے بعد، حج کی فرضیت کے بعد۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے آپ نے اعلان کیا اور قبیلوں میں اعلان کروایا کہ میں حج میں جا رہا ہوں۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حج مختصر وقت میں بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے 1200 کے قافلے کے ساتھ، آپ ذوالحلیفہ آئے، احرام باندھا، احرام کی 2 چادریں باندھی، ذوالحلیفہ سے آپ نکلے 1200 کے مجمع کے ساتھ، تب تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ وہاں سے ملل آئے، پھر ملل سے آپ روحہ روحہ جہاں کنواں ہے، جہاں 70 نبیوں نے اس کنویں پر غسل کیا ہے، آپ روحہ مقام پر پہنچے، پھر روحہ سے آپ آئے عصایا، پھر عصایا سے عرج، پھر عرج سے آپ مقام ابوا پر پہنچے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ مدفون ہے۔ بہت لمبی بات ہے، آپ پورے قافلے کے ساتھ قافلے کو وہیں بٹھایا، اور اوپر کی پہاڑی میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، اور عجیب کیفیت کے ساتھ آپ روئے وہاں اپنی والدہ کی قبر کے پاس۔ آپ 6 سال کے تھے، 6 سال کے، اور اپنی والدہ کا دم اللہ کے نبی کے سامنے گھٹا تھا، اور اللہ کے نبی کے سامنے کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ پوری کیفیت 57 سال کے پہلے کی کیفیت حضور کے سامنے آ گئی۔ آپ کا پورا روا روا رو رہا تھا۔ آپ نے 1 رات اپنی ماں کی قبر کے پاس قیام کیا، پھر وہاں سے صحابہ کو لے کر اب مقام عصفان تک پہنچے۔ ابو بکر کون سی وادی ہے کہ عصفان ہے کہ میں صالح اور ہود علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنے اونٹنی پر بیٹھ کر بیت اللہ جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے۔ پھر آپ مقام عصفان سے آپ مرہ الزہران پہنچے، وہاں سے آپ پہنچے شریف۔ جب شریف پہنچے تو آپ نے دیکھا حضرت عائشہ پہ خیمے میں رو رہی ہے،
پوچھا عائشہ کیوں روتی ہو سکتا کہ لعلک نفستی، تجھے عورتوں والا گزر آ گیا؟ کہ نعم یا رسول اللہ، آپ نے کہا عمرہ نہیں کروں گی، آپ ڈائریکٹ اب حج کرو گی۔ اور آپ شریف سے پھر آپ مکہ کے ٹاپ سے نیچے اترے اور آپ باب بنو شیبہ آپ تنعیم پہنچے جہاں مسجد عائشہ ہے، اور مسجد تنعیم پر جا کر اپنے احرام کی 2 چادریں آپ نے بدلی اور آپ نے وہاں غسل کیا۔ اس کے بعد آپ مکہ کے ٹاپ سے اب مقام بنی شیبہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا خاندان بنی عبد مناف رہتا تھا، وہ اللہ کے نبی کے خاندان کا دروازہ باب بنی شیبہ، آپ وہاں سے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ تو آپ کے خاندان کے بنو ہاشم کے سارے بچے آپ کے ارد گرد جمع ہوئے، آپ نے کسی کو اونٹنی پر بٹھایا، کسی کو کندھے پر بٹھایا، پیار کیا، ان کے رخسار کو چوما، ان سے محبت کی۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے آپ اتوار کو نکلے تھے، اتوار کی رات کو آپ پہنچے بیت اللہ میں، مکہ میں۔ ایک پورے ہفتے کا سفر مدینہ سے مکہ کا ہوا، اور آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر سجدہ کیا۔ میں اللہ کے نبی کا حج بتاتا ہوں، ہمیں ویسا نہیں کرنا، ہمیں جیسا بتاتا ویسا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے حجر اسود کا بوسہ دیا، پھر سجدہ کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، حجر اسود کا بوسہ، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر بہت دیر تک حضور رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ سے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، طواف کیا، آپ نے پیدل طواف کیا۔ چوتھے طواف میں آپ نے پانی بھی نوش فرمایا، زمزم کا پانی، اور آپ نے کہا عمر حجر اسود پر کبھی لڑائی مت کرنا، اگر رش ہو جائے تو کبھی لڑائی مت کرنا۔ آج کل بہت سے لوگ سنت پر عمل کرنے کے لیے فرض چھوڑ دیتے ہیں، بہت سی عورتیں بھی برہنہ ہو جاتی ہیں، سر کے ان کے 2 پٹے اتر جاتے حجر اسود کے بوسہ دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم 3 چکر میں آپ بوسہ دیتے رہے، چوتھے چکر میں رش ہو گیا، چوتھے چکر میں تو آپ کے پاس لکڑی تھی، آپ نے لکڑی سے استلام کیا اور آپ نے لکڑی کو بوسہ دیا۔ طواف کے مکمل ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھی، آپ نے پھر زمزم کے پانی کو پیا، اور زمزم کے پانی کے پینے کے بعد آپ صفا مروہ کے درمیان گئے سعی کرنے کے لیے، 2 رکعت پھر بوسہ دے کر 8واں بوسہ دے کر آپ صفا پہنچے، اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ دعا کی، اور یہ دعا پڑھی ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور ہم نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے۔ شروع کے 3 چکر آپ نے پیدل کیے، اور اخیر کے 4 چکر آپ نے اپنے اونٹنی قصوہ پر آپ نے قیام فرما کر سوار ہو کر آپ نے اور 4 چکر کو مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے اعلان فرمایا، پھر تو 1 لاکھ صحابہ کا مجمع مکہ میں آ چکا تھا، 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا مجمع، وہاں سے نکلے صرف 1200 کا مجمع تھا مدینہ سے، لیکن مکہ پہنچتے پہنچتے 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو لوگ اپنے جانور کو لے کر گھر سے آئے ہیں وہ احرام نہ کھولے، باقی سارے صحابہ احرام کھول دیں۔ کہ اللہ کے نبی آپ احرام کھولیں گے کہ نہیں؟ میں اپنے جانور کو لے کر آیا ہوں، میں بھی لایا ہوں، ابو بکر بھی لائے ہیں، عمر بھی لائے ہیں، طلحہ بھی لائے ہیں، زبیر بن عوام بھی لائے ہیں، قعقاع بن عمر تمیمی لائے ہیں، عمر بن عوف بھی لائے ہیں، ہم احرام نہیں کھولیں گے، باقی سارا مجمع احرام کھولے گا۔ تو حج قران والوں کا بھی تمتع ہو گیا، حج افراد والوں کا بھی تمتع ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم 4 دن مکہ کے اطراف میں آپ نے قیام کیا، لیکن 4 دن میں آپ 1 مرتبہ بھی بیت اللہ میں طواف کرنے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی بنیاد کیا تھی کہ رش، جب اللہ کے نبی اگر آ جاتے تو سارے صحابہ آ جاتے، پھر رش ہو جاتا اور صحابہ کو تکلیف پڑتی۔ البتہ چوتھے دن بدھ کے دن ظہر کی نماز آپ نے بیت اللہ میں پڑھی، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے حج کے مناسک حج سکھائے۔ پھر آپ جمعرات کے دن فجر کی نماز کو پڑھ کر آپ مینا کی طرف اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مسجد خیب جہاں 70 نبی جس مسجد کے نیچے دفن ہے، مسجد خیب کے پاس آپ کا قیام ہوا، اور آپ نے صرف اس دن 5 نمازیں پڑھی اور آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ جمعہ کے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز کے مکمل ہونے کے بعد آپ عرفات کی طرف چلے، عرفات کی طرف پورے قافلے کے ساتھ۔ اب عرفات پہنچے تو عرفات کے پہنچنے کے بعد آپ کا خیمہ لگایا گیا مسجد نبوی کے پاس، لال سرخ رنگ کا چمڑے کا خیمہ لگایا گیا، آپ نے وہاں آرام فرمایا۔ ابھی آپ آرام فرمانے کی تیاری کر رہے، جبرائیل آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم
آپ زور سے لبیک اللہم لبیک زور سے تلبیہ پڑھیں، آپ بھی اور آپ کے صحابہ زور سے، کہ پوری عرفات کی وادی گونج اٹھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر آپ نے تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ نے آرام فرمایا، زوال کے پہلے پہلے آپ اٹھے، آپ نے غسل فرمایا اور کہا بلال زوال کا وقت ہو چکا ہے، کہ نعم یا رسول اللہ۔ حضرت بلال نے اذان دی اور اب نورہ مسجد میں پہنچے اور آپ نے ظہر اثر آپ نے اکٹھی پڑھائی، اور آپ نے ظہر اثر اکٹھی پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، خطبہ 9 ذی الحجہ کو آپ نے خطبہ دیا، 10 ذی الحجہ کو آپ نے خطبہ دیا، 11 ذی الحجہ کو آپ نے 10-15 منٹ کا آپ نے خطبہ دیا، اور پورے خطبے پہ آپ نے حقوق اللہ کو بیان نہیں کیا، عبادات کو بیان نہیں کیا، آپ نے بندوں کے حقوق کھولے۔ آپ نے یہاں سے شروع کیا، لوگوں جس طرح آج کا دن بڑا محترم ہے، یہ مہینہ بڑا محترم ہے، کعبۃ اللہ بڑا محترم ہے، مسلمان کا جان مسلمان کی مال بڑا احترام ہے، کوئی کسی کی جان سے نہ کھیلے، کوئی کسی کے مال سے نہ کھیلے، ہر ایک مسلمان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے۔ پھر کہا لوگوں میں نے اپنے خاندان سے لڑائی جھگڑے کو ختم کر لیا ہے، میں لڑائی جھگڑے کو اپنے پیروں کے نیچے کچلتا ہوں، اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین وہ ہے جو جھگڑا کرتا ہو، بلکہ میرے خاندان ربیعہ بنت ایاس بن حارث بن عبد المطلب کو حذیل نے قتل کیا تھا، میں ان کے خون کو بھی معاف کرتا ہوں، تم آپس میں ہر ایک کے خون کو معاف کرو۔ یا میں دوسرا پوائنٹ کہا۔ تیسرا فرمائے لوگوں میں سود کو اپنے پیروں کے نیچے کچلتا ہوں، نہ سود کسی کو لینا ہے نہ سود کسی کو دینا ہے، فرمایا، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس ایک بینک تھے، بینک جس طرح ہمارے بینکوں میں ہوتا ہے سود، سارے مکہ والے سود پر پیسے حضرت عباس کے پاس سے لیتے تھے۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں، ہر ایک انسان ہر ایک کے سود کو معاف کرے، اصل سرمایہ ہی لے لے۔ میں عرب کی جماعت میں تھا پٹنہ، ہمارے سے ایک عالم دین تھے شیخ نبیل زبیدی، بہت بڑے عالم مدینہ منورہ میں پڑھا، تو انہوں نے ایک بات کہی جو میں نے کبھی کتاب میں نہیں پڑھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے سود کو معاف کیا، تو جب عباس کھڑے ہو کر کہا اے لوگوں، جب میرے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سود کو معاف کیا ہے تو میں اصل کو بھی معاف کرتا ہوں، اصل سرمایہ کو بھی معاف کرتا ہوں۔ ان کی قربانی کا اثر اتنا بڑا ہوا کہ اللہ نے ان کے خاندان میں 524 سال تک اللہ نے ان کے خاندان میں حکومت دی، 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک بنو عباس نے حکومت کی، یہ ان کے قربانی کے ثمرات تھے۔ پھر کہا لوگوں اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، عورت ایک جملے پر اپنی عزت اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی ہیں، ان سے نرمی سے برتاؤ کرنا، ان سے بھلائی سے برتاؤ کرنا، ان کی عزت کو مقدم رکھنا، عورت کے بارے میں برتاؤ بتائے۔ پھر آپ نے کہا اے لوگوں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، اس زمانے میں غلام تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اگر تمہیں غلام پسند نہیں ہے تو ان کو مارنا مت، تم غلام کو فارغ کر دینا، غلام کو تم بیچ دینا، لیکن مارنا مت۔ پھر کہا لوگوں ہر ایک کے حق کو ادا کرنا، کل قیامت کے میدان میں مجھے رسوا مت کرنا، مجھے رسوا مت کرنا کہ مجھے نبیوں کے سامنے، اللہ کے سامنے میرے سر کو جھکانا پڑے۔ پھر آپ نے آخری بات فرمائی اے لوگوں امانت کو صحیح طور پر ادا کرنا اور زندگی بڑی محبت کے ساتھ گزارنا، کسی کو ناحق قتل مت کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد آپ گئے جبل رحمت کے پاس، عرفات میں جبل رحمت کے پاس آپ اپنے اونٹنی قصبہ پر سوار تھے، اور 6 گھنٹے آپ نے وہاں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، 6 گھنٹے تک۔ آج کا کوئی حاجی عرفات کے میدان میں جاتا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دعا کر کے تھک جاتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بے آرام سواری ہے، نہ ٹیک ہے نہ اوپر کوئی سایہ ہے، اب بالکل دھوپ میں اپریل کا 15 اپریل تھی، 15 اپریل کو بالکل دھوپ، عرب کی ریگستان، عرب کی گرمی میں بغیر آرام کی سواری کے آپ نے 6 گھنٹے رو کے تڑپ تڑپ کے اپنی امت کے دعا فرمائی۔ کبھی یہ ہاتھ دکھتا تھا، کبھی یہ ہاتھ اٹھا کرتے، صحابہ فرماتے ہم نے اللہ کے نبی کی بغلوں کی سفیدی ہم نے دیکھی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اس کے بعد ایک صحابی اچانک عرفات کے میدان میں اپنے اٹھنے سے نیچے گرے اور ان کی جان چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی قبر کو وہی بناؤ
اور فرمایا ان کے سر کو مت ڈانٹنا، جب یہ قبر سے اٹھیں گے تو لبیک اللہم لبیک کہتے کہتے اٹھیں گے۔ اور سوالات مقدس مجمع نے ان صحابی کے نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ کے نبی جب دعا فرما رہے تھے، صحابہ فرماتے ہمیں پتہ نہیں اللہ کے نبی روزے کی حالت میں ہے یا آپ کا روزہ نہیں ہے، تو آپ کے چچا حضرت عباس کی بیوی ام فضل نے اللہ کے نبی کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے دودھ تناول فرمایا تو صحابہ کو پتہ چلا اللہ کے نبی روزے کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے نہ پانی کا گھونٹ پیا ہے۔ اس کے بعد جیسے سورج غروب ہوا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عرفات سے آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، اپنے پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھایا اور مزدلفہ کے سفر میں آپ نے اپنے استنجا اور وضو راستے میں کیا اور آپ مزدلفہ کی رات کو وہاں پہنچے اور عشاء کے وقت میں آپ نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، اپنے سامان کو برابر رکھا، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر اللہ کے نبی نے آرام کیا۔ آپ نے مزدلفہ کی رات میں آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی، آپ کی ساری زندگی میں اللہ کے نبی کی تہجد نہیں گئی۔ آپ کو کوئی عالم نہیں بتا سکتا، کسی کتاب میں بات نہیں لکھی کہ آپ نے مزدلفہ کی رات میں تہجد پڑھی ہو۔ آپ نے تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ اکثر حجاج کرام کا مجمع عرفات سے لوٹتے وقت تھکا ماندہ ہوتا ہے، کوئی رات کو 3 بجے پہنچتا ہے، کوئی 4 بجے پہنچتا ہے، کوئی اتنا لیٹ پہنچتا ہے، پھر مغرب بھی پڑھنی ہوتی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی امت کو سہولت دی ہے، امت کی سہولت۔ اگر کوئی انسان جلدی پہنچ جاتا ہو، تندرست ہو، تو آپ نے تہجد کی نماز بھی پڑھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور وقوف مزدلفہ کیا۔ اس کے بعد آپ مینا کی طرف روانہ ہوئے اور مینا کی طرف روانہ ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے شیطان کو کنکری ماری۔ کنکری مارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی کی بائیں کی طرف بیت اللہ ہو اور آدمی کی دائیں طرف مینا ہو، یہ سنت ہے۔ لیکن آج رش کا زمانہ ہے، آدمی کہیں بھی کھڑا ہو گئے، آدمی صرف کیا ہمارے رمی جمار کرے، رمی جمار۔ امام حنیفہ کو کسی نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب میں نہر میں غسل کرتا ہوں، نہر میں تو میرا منہ قبلہ کی طرف رہے یا میری پیٹھ قبلہ کی طرف رہے؟ میرا منہ قبلہ کی طرف رہے یا میری پیٹھ قبلہ کی طرف رہے؟ میں نہر میں غسل کرتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا تیرا منہ تیرے کپڑوں کی طرف رہے۔ اگر تیرے کپڑے ہی چلے جائیں گے پھر تیرا کیا ہوگا؟ کہ رش کے موقع پر آدمی یہ سب چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ آدمی کو جہاں بھی موقع ملے آدمی کیا کر لے، رمی جمار کر لے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ قربان گاہ میں گئے اور آپ نے وہاں جا کر آپ نے 63 اونٹوں کو ذبح کیا۔ 63 اونٹوں کی لائن لگ گئی، آپ کے لیے 100 اونٹ لائے گئے، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، نحر کیے۔ اونٹوں کو پتہ چلا حضور نحر کر رہے ہیں تو اونٹ اللہ کے نبی کے سامنے دوڑ رہے تھے خود ذبح ہونے کے لیے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے مجھے ذبح ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اونٹ کے اندر آپس کے اندر تنافس ہو گیا، اونٹوں میں دوڑ لگ گئی، میں پہلے جاؤں، میں پہلے جاؤں۔ بقیہ اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ ازواج مطہرات کے لیے آپ نے کاؤ کو ذبح کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا علی ہر ایک میں سے ایک ایک گوشت کی بوٹی لے لو اور دیگ پر کھانا پکاؤ۔ باقی صحابہ جتنا گوشت ہے گوشت لے جا رہا ہے، گوشت لے جا رہا ہے۔ جب کھانا پک گیا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، آپ نے شوربہ پیا، صحابہ نے بھی کھانا کھایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بال کاٹنے ہیں۔ اب محمد بن عبداللہ ایک مکہ کے ایک نوجوان صحابی کو کہا کہ میرا حلق کرو۔ آپ کی دہنی طرف سے آپ کے بال جو تھے سارے صحابہ میں تقسیم ہوئے اور آپ کے بائیں طرف کے بال حضرت ابو طلحہ کو آپ نے بطور ہدیے کے لیے۔ خالد بن ولید جب اس کے پاس جھپٹ کر لے لیے مجھے کچھ بال دے دو، وہی بال جو ان کے ہاتھ میں آئے حضرت خالد اپنی ٹوپی میں اللہ کے نبی کے بالوں کو رکھتے تھے۔ جس جنگ میں جاتے تھے اور ٹوپی پہنی ہوتی تھی خالد اس جنگ میں کبھی ہار کے نہیں آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بال کی برکات تھے، تو میرے نبی کی زندگی کی، میرے نبی کی سنتوں کی کیا برکات ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے غسل کیا، آپ کی مونچھیں کٹوائی، اپنے بال کٹوائے، پھر آپ نے احرام کی چادر کو بدلا اور اپنے پیچھے حضرت اسامہ کو ہٹا کر آپ نے اپنے پیچھے حضرت فضل بن عباس کو بٹھایا، اسامہ کو ہٹا کر اپنی اونٹنی بدلی، آپ نے قصوہ سے اپنی اونٹنی جدعہ بدلی، سواری بدلی اور جدعہ پر بیٹھ کر آپ بیت اللہ میں آ کر طواف زیارت اپنے 7 چکر لگائے اور آپ نے طواف زیارت آپ نے اپنی اونٹنی جدعہ پر کیے اور آپ نے چھڑی سے آپ نے استعلام کیا۔ طواف زیارت کے مکمل ہونے کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز یا تو مکہ میں پڑھی یا تو آپ نے مینا میں پڑھی، اور مینا میں 11 ذی الحجہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 شیطانوں کو کنکری مارنے کی ہوتی ہے نا، آپ زوال کے پہلے آپ اپنے کمرے میں سوار تھے، کمرے میں سوئے تھے، اور اچانک یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اس میں اللہ کی طرف سے اشارہ تھا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا مشن اب مکمل ہو چکا ہے، آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کریں۔ آپ اس آیت سے سمجھ گئے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ نے چھوٹے شیطان کو جمرے صغرا کو آپ نے کنکری ماری، اور کنکری مارنے کے بعد آپ نے پونا گھنٹہ دعا کی، پھر آپ نے دوسرے شیطان کو کنکری ماری اور آپ نے پونا گھنٹہ دعا کی، پھر بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ نے دعا نہیں کی۔ دعا نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہاں رستہ جگہ تنگ تھی، اگر آپ دعا مانگتے تو صحابہ کو تکلیف ہو جاتی۔ آج یہ سنت ہے کہ بڑے شیطان کے پاس کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو خطبہ دیا ہے، آپ نے 9 کو خطبہ دیا، 10 کو خطبہ دیا، اور آپ نے خطبہ جس وقت آپ دے رہے تھے تو آپ کے مکبر تھے، آپ کی بات آگے پہنچانے والے مکبرین تھے، ربی ہاں میری بات آگے پہنچاؤ، میری بات آگے پہنچاؤ۔ لیکن چونکہ یہ سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ میں جوش تھا، آپ میں آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے بغیر مکبرین کے، بغیر آواز پہنچانے والوں کے آپ نے زور سے خطبہ دیا، اور خطبہ آپ نے یہی سے شروع کیا، یا ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، اے لوگوں میری تمہاری آخری ملاقات ہے، اے لوگوں میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ آپ نے بڑے عجیب انداز سے خطبہ دیا۔ خطبے میں وہ سارے کے سارے مضامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جو 9ویں کو دیا، 10ویں کو دیا، کچھ آگے پیچھے مضامین بڑھ گئے تھے۔ پھر خطبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ 12ویں ذی الحجہ کو آپ نے زوال کے بعد پھر چھوٹے شیطان کو کنکری ماری، پونا گھنٹہ دعا فرمائی، دوسرے کو کنکری ماری، پونا گھنٹہ دعا فرمائی، اور بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ سیدھے مینا میں واپس آئے، اور اس کے بعد آپ نے کہا میرے صحابہ جس کو جانا وہ جا سکتے ہو، اجازت ہے مکہ چلے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی تم جاؤ گے؟ کہ میں تو نہیں جاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے 13ویں کی بھی رمی فرمائی، اور رمی فرمانے کے بعد بیت اللہ پہنچے۔ تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا عمرہ باقی ہے، میں تو اس حالت میں جس حالت میں میرا عمرہ نہیں ہوا تو حج تو ہو چکا۔ آپ نے کہا تمہارا حج ہو چکا، عمرہ کی ضرورت نہیں ہے کہ میری ساری صحبتوں نے عمرہ کیا، میں بھی عمرہ نہ کروں؟ تو آپ نے کہا عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے ان کے بھائی کو کہا جاؤ تمہاری بہن کو مسجد عائشہ کے پاس لے جاؤ، یہ سہولت ہو گئی سارے حاجیوں کے لیے اگر دوسرا عمرہ کرنا ہو، اور عائشہ کو وہاں سے احرام بندوا کر ان کو عمرہ کرا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صبح تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھلی، اور آپ مینا سے مکہ کی تو روانہ ہو رہے تھے، تو راستے میں عائشہ کی اور ان کے بعد عبد الرحمن کی ملاقات ہو گئی۔ آپ جیسے بیت اللہ پہنچے، اور بیت اللہ میں جانے کے بعد تہجد کے بعد کا وقت تھا، آپ نے طواف وداع کیا۔ تو ام سلمہ یا رسول اللہ میں تو بہت تھک چکی ہوں، تو آپ نے کہا طواف زیارت ہو چکا ہے تمہارا، کہ ہو چکا ہے، تو آپ کو طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو آسانی سے طواف وداع کرنا ہو تو بھی نماز ہوگی فجر کی، جب صحابہ نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ اونٹنی پر بیٹھ کر طواف وداع کر لینا۔ ام سلمہ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی آیت پڑھ رہے تھے نماز پہلی رکعت میں والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ اس آیت پر پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی کا دم گھٹنے لگا کہ زمین پر اللہ کا عذاب یقیناً اترنے والا ہے، اللہ کے عذاب کو گھٹانے والا نہیں ہے، اور روتے روتے صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم طواف وداع فرمایا، اور وداع فرمانے کے بعد آپ مدینہ منورہ اپنے وطن میں اپنے شہر میں واپس پہنچے، اور صحابہ کرام جہاں دنیا سے آئے تھے، صحابہ کرام عرب کے علاقوں سے ہر صحابی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ کی زندگی کا آخری سال تھا میرے بھائیوں، اور آپ نے صحابہ کرام کو دنیا میں منظم کس طریقے پر زندگی گزارنا اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ کیسے ہوئے، آپ نے ساری کی ساری تفصیل اللہ کے نبی نے پوری حج کی بتائی۔ یہ اللہ کے نبی کا حج ہے، اور حج کا سفر جو ہوتا ہے وہ مشقت کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو اس کے گھر کی زیارت نصیب فرماوے۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، لیکن آدمی حج میں جانے کے پہلے حج کی تیاری کرے، اپنے قلب کو اور پاک کرے، اور حج کا مقصد ہی توبہ ہے۔
آدم علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں اپنی غلطی کی یہ دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہر جگہ سے حجاج کرام کا مجمع جا رہا ہے ماشاءاللہ، عاشقان ہجوم ہر طرف ہیں، لوگ پہنچ بھی چکے ہیں، بہت بڑا مجمع جانے کا باقی بھی ہے۔ اللہ ہر ایک کے سفر کو آسان کرے، ہر ایک کے دل کی تمنا ہو میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، میں اللہ کے گھر جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ریٹرن میں آپ ملتزم پر کھڑے ہو کر آپ نے گھنٹوں اللہ کے سامنے دعا فرمائی، اپنے سینے کو ملتزم چمٹایا۔ خیر بھی رش ہوتا ہے، رش میں سارا موقع نہیں ملتا، لیکن اگر آدمی نیت کر لیتا ہے تو نیت پر ملتزم کے چمٹنے کا آدمی کو اجر مل جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی حج میں جانے کے وقت صبر کو اختیار کرے۔ تدریج، صبر، تربیت ضروری ہے، اور یہ سفر زندگی میں کبھی کبھی ہوتا ہے۔ جو لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، کبھی ہماری زبان سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کسی غریب کی بچی کا حق ادا ہوتا ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے زمانہ جاہلیت میں ہر سال حج کیا۔ حج کے فرض کے بعد آپ کو ایک ہی سال کا موقع ملا۔ حضرت عمر نے اپنے 10 سال خلافت میں 10 حج کیے۔ ابوبکر صدیق کو 2 سال خلافت کا موقع ملا، پہلا سال جنگوں میں گیا، دوسرا اپنے حج فرمایا۔ حضرت علی جب تک اللہ کے نبی کے ساتھ ہر سال حج کیا، لیکن خلافت میں آنے کے بعد امن کا دور ختم ہو چکا تو آپ کو حج کا موقع نہیں ملا۔ حضرت حسن نے 20 حج فرمائے۔ میرے بھائیو، بہت پیدل حج کے مکہ المکرمہ سے آدمی کو اللہ نے دیا ہے تو آدمی ہر سال حج میں جاوے، ہر سال عمرہ میں جاوے۔ میرے نبی نے کہا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو مسلسل کیا کرو، اس طریقے پر گناہوں کو مٹاتا ہے جس طرح لوہا زنگ کو مٹاتا ہے۔ پروردگار عالم حجاج کرام کے سفر کو آسان فرماوے۔ مشقت وہاں پڑتی ہے حج کے 5 دنوں میں، ورنہ سہولتیں ہیں تو آدمی اس وقت صبر کے دامن کو تھامے، حج میں جانے والوں کو معاف کر دے۔ بہت بڑا مسئلہ حقوق العباد کی ادائیگی کا ہوتا ہے، جانے والا بھی ہر ایک سے معافی مانگے، اور جو لوگ یہاں بھی ہیں وہ بھی حج میں جانے والے سے معافی مانگے۔ میں بھی انشاءاللہ آپ کی برکت سے اللہ نے حج کا موقع دیا ہے، میں بھی 13 تاریخ کو جا رہا ہوں۔ یہاں کبھی جمعہ کے بیانات میں کبھی آگے پیچھے کچھ بات میں نے کہہ دی ہو، اور ہو سکتا ہے ساتھ میں رہتے بات ہو ہی جاتی ہے، تو میں بھی آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، مجھے بھی معاف فرما دیں۔ اور اپنے خاندان میں جتنے بھی لوگ حج میں ماشاءاللہ جا رہے ہیں، اپنے خاندان میں سے، دوستوں احباب میں سے، حاجی کی بڑی عظمت ہے، اور وہ حاجی کی سفارش 400 گراہوں میں ہوتی ہے، اور عرفات کے میدان میں حاجی جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے پروردگار عالم حاجی کی دعا کو رد نہیں کرتا اپنے لیے۔ ہاں البتہ نیت کا مسئلہ ہے، من حج للہ، کیا بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی حج کریں؟ نیت صحیح ہوتی ہے تو نیت کا اثر زندگی پر پڑتا ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو عمل کرنے کی، ان باتوں پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔